یہ جو یوم نحر ہے اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے، یہ جف سے مراد یوم ترویہ 8 تاریخ ذوالحج کی، اور طاق سے مراد ذوالحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ، اور بھی سے کئی مفسرین نے مراد دیے ہیں، لیکن لفظی معنی ہے جفت اور طاق کی قسم۔ اس کے بعد فرمایا واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب رات چلی جائے، یعنی آخری حصہ اس کا رہ جائے، رات جب گزرنے لگے، یعنی رات کی آخری گھڑی، یہ بھی بڑی اہم گھڑی ہے، بڑا اہم ٹائم ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں۔ حل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، استفہام کے معنی میں کیا ہے، اور حل قد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقیناً حل اتی علی الانسان حین من الدہر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یقیناً ہے ان تمام قسموں میں قسم بہت بڑا حصہ لذی حجر، عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے ان اوقات میں بہت بڑا حصہ ہے فائدہ اٹھانے کا۔ اور یہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، حل فی ذالک، کیا ہے ان قسموں میں، یہ جو مذکور چیزیں ہیں ان میں ہے قسم، کوئی قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے، جو عقل والے ان قسموں کو سمجھ کر، ان کی اہمیت کو جان کر وہ یقین کر لے۔ یقیناً عقل والوں کے لیے ان مذکورہ چیزوں میں بہت بڑا حصہ ہے۔ ان مذکورہ چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 دن رات ہیں۔ جو ابتدائی 10 دن ہیں ذوالحج کے، ان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے، اور یقیناً ان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک تو ذوالحج کا مہینہ اشہر الحرم میں سے ایک مہینہ ہے، دوسرا یہ ایک اہم ترین فریضہ کی ادائیگی کا خاص موسم ہے کہ اس میں حج کے اعمال، عرفہ، یوم الترویہ، پھر اس کے بعد یوم عرفہ، پھر یوم النحر، پھر ایام التشریق اس کے بعد، لیکن 10 جو پہلے دن ہیں ان میں یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر ہے۔ اور اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں حاجی حج کے سفر میں ہوتے ہیں، یا وہ بیت اللہ کے طواف میں مصروف ہوتے ہیں، یا مینا کی طرف جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، یا اپنے ہدی اور قربانی لے کر وہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یا دیگر مسلمان جو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے، شرک کے مقابل میں کھڑے ہونے والے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے بائیکاٹ کرنے والے تھے، تمام تر آزمائشوں میں پاس ہونے والے، ان کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، لیکن یہ مسلمان اپنے حلال مال سے خریدے ہوئے جانور یا اپنے محنت سے پالے ہوئے جانور وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ 10 دن اتنے اہم دن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کوئی بھی سال کے دنوں میں سے جو دن ہے ایسا دن نہیں ہے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل زیادہ پسند ہو، نیک اور صالح اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے بڑھ کر۔ یعنی جو عمل نیک اور صالح ان 10 دنوں میں اللہ کو پسند ہے اتنا اللہ کو دوسرے دنوں میں پسند نہیں ہے۔ یہ عمل صالح لفظ بڑا عام ہے۔ عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کی صلاحیت قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ عمل صالح سے مراد جو میں اپنے ذہن سے اچھا سمجھتا ہوں، آپ اپنے ذہن سے اچھا سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ ذہنوں میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے میں کوئی نوجوان ایسا ہوتا ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور محلے، علاقے، قبیلے کی ساری عورتوں کے ساتھ بڑا زیادہ
گل مل جاتا ہے، ہر کسی سے ہاتھ ملاتا ہے، یہ خالہ کی بیٹی ہے، یہ پوپھی کی بیٹی ہے، یہ کزن ہے، یہ فلاں ہے، آنا جانا ہنسی مذاق، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا بچہ ہے۔ کیا ہے؟ بڑا اچھا بچہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، سب سے اچھا تعلق رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو راضی رکھتا ہے، سب کے ساتھ ہنسی مذاق سے پیش آتا ہے۔ لیکن یہ اچھا ہے؟ نہیں۔ اور جو جوان کہتے یہ خالہ کی بیٹی ہے لیکن اس سے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا ہے اس سے ہاتھ ملانے سے۔ یہ پوپھی کی بیٹی ہے، اس سے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں اپنے چچا کی بیوی چچی جو ہے اس کے ساتھ تنہائی میں گھر میں نہیں بیٹھوں گا، اپنی بابی کے ساتھ گھر میں تنہائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ میرے لیے غیر محرم ہے۔ یہ معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ یار وہ تو بڑا پن دکھاتا ہے، سب کو غلط سمجھتا ہے، اتنا غلط ذہن رکھتا ہے کہ دیکھو چچا کی بیٹی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ سوچ سکتا ہے، وہ تو بہن ہے، وہ تو کزن ہے۔ حالانکہ معاشرے میں بے شک وہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن شریعت کی روشنی میں وہ پہلا والا غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ وہ صالح کام نہیں کر رہا، یہ صالح کام کر رہا ہے، یہ اپنے عبادت کی پابندی کرتا ہے، کام اپنی استطاعت کے مطابق جائز حدود کے اندر کرتا ہے، اور دوسرے نے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ تو لیکن معاشرے میں کس کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ جس کو لوگ اپنے ذہن کے مطابق اچھا سمجھتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے؟ شریعت نے ہمیں جو اچھائی دکھائی ہے وہ کام اچھا ہے، اور وہ کام کرنے والا اچھا ہے۔ لہذا عمل صالح کا مطلب یہ ہے جس عمل کی صلاحیت کتاب اور سنت نے بتائی ہے۔ تو کوئی بھی عمل جس کو شریعت نے صالح قرار دیا ہے وہ عمل کرنا، چاہے وہ فرض نماز ہو، وہ نفل نماز ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کے حمد و ثنا، اس کی بڑھائی، اس کے تکبیرات تحمیدات، یا اس کی طرف دعوت، اس کی برائیوں سے، اس کی نافرمانیوں سے لوگوں کو روکنا اور خود بچنا، نفلی روزے رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، ہر طرح کی جو نیکی ہے، صالح عمل ہے، اللہ رب العالمین کو باقی دنوں میں اتنا پسند نہیں جتنا ان دنوں میں اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کے سارے اعمال ایک طرف اور جہاد فی سبیل اللہ کی جو فضیلت ہے وہ دوسری طرف۔ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ بڑا مشکل کام، اپنی جان سے گزر جانا، اپنے مال کو قربان کر دینا، دنیا کو ٹکرا دینا اور موت کے لیے تیار ہو جانا، یہ بڑا مشکل عمل ہے اور بڑا افضل عمل ہے۔ تو پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں میں عام صالح عمل عام دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان دنوں کے عام نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر وہ مجاہد جو میدان میں نکلا، مال بھی لے کے نکلا، جان بھی لے کے نکلا، اور واپس کچھ لے کر نہیں آیا، جان بھی قربان کر دی، مال بھی لٹایا، وہ مجاہد، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن عام مجاہد سے ان دنوں میں کیا جانے والا صالح عمل کرنے والا افضل ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دنوں میں جو جہاد کرتا ہے وہ ان دنوں کے باقی نیک عمل سے بہتر نہیں ہے۔ عام دنوں کا جہاد اس سے ان دنوں کا کیا جانے والا جہاد بہت افضل ہے، لیکن عام دنوں کے جہاد سے ان دنوں کا باقی کوئی نیک عمل افضل ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے بعض حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو دنیا کے تمام دنوں سے بہتر دن قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت آئی ہے، جس کی فضیلت میں اللہ نے پوری صورت اتاری ہے، جس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، یہ فضیلت صرف رات کے ساتھ خاص ہے۔ راتوں میں سے سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن دنوں میں سے رمضان کے دن بھی ان دنوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع لفظ استعمال کیا ہے، ما من ایام، کوئی بھی دن، چاہے وہ رمضان کے ہو، شوال کے ہو، ذوالقعدہ کے ہو، محرم کے ہو، رجب شوال کے ہو، شعبان کے ہو، کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے جن میں کیا جانے والا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔
اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ نے ہماری زندگی میں یہ دن ہمیں نصیب کر دیے تو ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ عمل جو اللہ کو سال کے 12 مہینوں میں کیے جانے والے تمام اعمال سے زیادہ پسند ہے، ان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر محنت کرنی چاہیے۔ ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ یہ دن کسی فضول کام میں نہ گزرے۔ ان دنوں میں کوئی گھڑی ضائع نہ ہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پورا ٹائم ٹیبل میرے پاس ہو۔ وہ عمل جو جسمانی اعضاء سے کیا جاتا ہے اور سارے عمل ہیں میں وہ کروں۔ جب جسمانی اعضاء کسی اور کام میں مشغول ہیں، جائز کام میں، اس وقت پھر میں اپنی زبان کو، جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی میں، اس کی تحمیدات اور تسبیحات میں، اس کے تقدس کے کلمات میں مصروف رکھوں۔ جہاں پر مجھے مال خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، میں اپنے مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کروں۔ جہاں مجھے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو، پڑوسی کو راضی کرنے سے راضی کروں۔ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کرنے سے جب میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، مجھے اس کا موقع ملتا ہے، تو اس موقع کو مجھے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سارے اعمال، کہیں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کہیں اپنے جسم کی توانائی کو خرچ کرنا پڑتا ہے، کہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، کہیں جانا پڑتا ہے، قدموں سے چلنا پڑتا ہے، ہاتھوں کو حرکت دینی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو بہت افضل، بہت بہتر، بہت اجر اور ثواب کے باعث ہیں، لیکن نہ ان پر مال خرچ ہوتا ہے، نہ جان کی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ صرف زبان سے اور دل اور دماغ سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کی بڑائی کو بیان کرنا، اس کے تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، اس کی بزرگی کے کلمات اپنے زبان پر جاری رکھنا، یہ نہ ہمارے کام میں رکاوٹ ہے۔ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہماری خواتین گھروں میں کھانا بنا رہی ہے، ہم اپنے کسی دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کسی کسب اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور کتنا اجر ہے کہ ایک ایک کلمہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں، پھلدار پودے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر درجات میں بلندی ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، زبان فضول گوئی سے، غیبت سے، چغلی سے، گالیوں سے بچی رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہوتا رہتا ہے۔ درجات میں اضافہ، گناہوں میں کمی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر اپنی زبان کو جاری رکھیں، اس سے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب ہونے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا سبب یہ درود بنے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے اجر ثواب کے باعث ہے۔ جو بھی نیک عمل ہے، نوافل کا اہتمام، نمازوں کے آگے پیچھے سنتیں، اشراق، اسی طرح تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، رات کے قیام کا اہتمام، دیگر نمازوں کا اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، نماز باجماعت پڑھنے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، صدقہ اور خیرات روزانہ اپنے شیڈول کے اندر رکھنا چاہیے کہ آج میں نے صدقہ بھی کرنا ہے، آج کسی بیمار کی عیادت بھی کرنی ہے، آج میں نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، قرآن کا کچھ حصہ بھی تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح جو خدمت خلق میں سے رفاہی کام ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اسی طرح کسی کو فائدہ پہنچانا، امر بالمعروف، برائی سے روکنا، یہ سارے اعمال ہم ایک ایک دن میں کئی اعمال کر سکتے ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پر خصوصی اہتمام کے ساتھ یہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ نفلی روزہ، پیر جمعرات کا روزہ، ورنہ یہ 9 دن کا روزہ اگر رکھ سکتا ہے انسان، خاص کر ان 9 دنوں میں سے جو آخری دن ہے، 9واں دن عرفہ کا دن، جس دن حاج عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ یہ بہت بڑا اہم ہے، جس سے ایک پچھلے سال اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی بڑھائی، تکبیرات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں ذی الحج کے چاند دیکھنے کے بعد بازاروں میں نکلتے تھے، کوئی خرید اور فروخت کے لیے نہیں جاتے تھے، وہاں جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے
تاکہ بازار کے لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں، تکبیرات سے غافل ہیں، وہ ہماری آواز سن کر وہ بھی شروع ہو جائے، تو ان کی آواز سے لوگوں کو بھی توجہ پیدا ہوتی، وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کرتے، یہاں تک کہ پورے بازار میں تکبیر کی آواز گونجتی تھی۔ اسی طرح قربانی جو ان 10 دنوں میں سے 10ویں دن سب سے بہتر دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن یوم النحر ہے، یوم النحر، اس کے بعد ثم یوم القر، پھر یوم القر۔ یوم القر کہتے ہیں قرار پانے والے دن کو، جس دن حاجی اپنے حج کے بڑے بڑے اعمال سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یوم النحر جس کو یوم الحج الاکبر بھی کہتے ہیں، یوم الحج الاکبر۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک چیز معروف ہے، سعودیہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاکستانی ان کی کوشش یہ ہوتی، جس دن جمعے کے دن عرفہ ہوتا تو ہر شخص کہتا ہے اس سال حج اکبر ہے، تصریح ملتی یا نہ ملتی پہنچنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں اس سال ہم نے ضرور جانا ہے۔ کیوں جی؟ آج اس سال حج اکبر ہے۔ کیوں حج اکبر ہے؟ اس لیے کہ عرفہ جو ہے وہ جمعے کے دن ہے، تو جمعے کے دن عرفہ ہوتا تو بڑا رش لگا رہتا، ہر شخص جانے کی کوشش کرتا۔ بھائی کیوں؟ یہ حج اکبر ہے۔ حج اکبر اس کو نہیں کہتے، یہ غلط لوگوں نے مشہور کیا ہے۔ حج اکبر کیا ہے؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ حج اکبر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ یوم النحر ہے۔ یوم النحر کو اس لیے حج اکبر کہتے ہیں کہ اس میں حج کے بہت سارے اعمال اکٹھے ہوتے ہیں۔ یوم النحر میں جمرۃ العقبہ، جو آخری شیطان جس کو لوگ کہتے ہیں، شیطان نہیں ہے، ایک علامہ ہے، ایک نشانی ہے، اس کو کنکریاں مارنا جو حرم کی طرف قریب ہے، جمرہ عقبہ، پہلے 2 کو چھوڑ کے تیسرے کو اس کو کنکریاں مارنا، یہ ایک عمل۔ دوسرا عمل قربانی کرنا، تیسرا عمل بال منڈوانا یا کٹوانا، چوتھا عمل طواف افاضہ یا جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ اور تمتع کرنے والے، حج قران کرنے والے کے لیے طواف کے بعد سعی۔ یہ اعمال ہیں جو 4 یا 5 اعمال ہیں، یہ اکٹھے ہوتے ہیں اس دن، اور یہ حج کے بڑے بڑے اعمال ہیں، اس لیے اس دن کو یوم الحج الاکبر کہتے ہیں۔ تو یوم النحر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین دن یوم النحر ہے، ثم یوم القر، پھر اس کے بعد جو افضل دن ہے وہ یوم القر ہے، جس دن حاجی اپنے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں قرار پاتے ہیں، مینا میں ٹھہرتے ہیں، یعنی 11ویں تاریخ، ذوالحج کی 11ویں تاریخ۔ تو یہ افضل ایام ہے، اور یہ ہماری زندگی میں اگر اللہ نصیب کر دے تو ہمیں نیک عمل میں بخل نہیں کرنا چاہیے، ان اوقات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہوئے صالح اعمال کرنے چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے رضا کے مستحق ٹھہریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں مقام اور درجہ ملے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نصیب کیے ہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور ایک خصوصی عمل وہ یہ ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے ان 9 دنوں میں قربانی کرنے تک اپنے بال، جسم کے کوئی بھی بال اور ناخن ان کے کاٹنے کی ممانعت ہے، وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ انہوں نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بالوں کی صفائی کر لے، اپنے ناخن کاٹ لے، تاکہ ان کی قربانی کا اجر اور ثواب ان کو مکمل ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کا موقع نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔